اب اب ایک آدمی خود سے کوئی محنت کر رہا اور اس چیز کو وجود میں لا رہا، تو پھر اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے تو بڑی وجود میں آتی ہے وہ چیزیں، کوئی بھی چیز ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب ڈاکٹر اسے بچانے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے۔ اب بھوک لگ رہی تو کھانا کھانے کی انسان کوشش کر رہا ہے کہ میری صحت بنی رہے، اور ایک آدمی پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے، پیاس لگ رہی، صحت بنانے کی، پانی پینے کی، محنت کرنے کی۔ تو ان سب میں سب سے زیادہ قیمتی اس میں اس کی محنت لگ رہی ہے، یعنی کہ اسے عمل کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ اسے اپنا کرم کرنا پڑ رہا ہے، تب وہ چیز مل رہی ہے، تب اس پہ شکر ادا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ شکر کے معنی جو بھی چیز ایشور کی آپ کو ملی، چاہے وہ پراکرتک کی ہے یا خود سے آپ نے پیدا کی، چاہے وہ سمجھ میں آ رہی چاہے نہیں آ رہی، چاہے وہ ڈسکور ہوئی چاہے نہیں ہوئی، جو بھی چیز اللہ کی ایشور کی آپ کو ملی ہے، ہر اس چیز پر اس کا شکر بنتا ہے، ہر چیز پر اس کا شکر بنتا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کی پراپرٹی آپ کے گھر میں، سے نے مثال دی تھی آپ کو، آگے آپ کے ماں باپ ہیں، تو جو بھی چیز آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملی ہے وراثت میں، تو اس پہ شکر بنتا ہے۔ اب ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ اب ماں باپ یہ تھوڑی چاہیں گے کہ اس سے واپس لیا جائے۔ اب کوئی بھی چیز ہے، جب ماں باپ دیتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، کیا بدلنا چاہتے ہیں اس کا شکر؟ خوش رہے، اچھے سے رہے، شکر ادا کرے۔ تو شکر کے معنی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندی خوش رہے، یہ ہے شکر۔ کیا رہے؟ خوش رہے، خوش رہے، جو میرا دیا ہوا ہے اس پہ راضی رہے، اس پہ خوش رہے۔ اللہ کے دیے پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے دیے پہ، ایشور کے جو بھی سب کچھ جو اسی نے بنایا اسی نے دیا، ہم اسے دے ہی کیا سکے؟ جو ہم اسے دے کیا سکتے ہیں؟ جو بھی دیں گے وہ اسی کا تو ہے۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، پوجا پاٹ، اس کا نام جپنا، اس کے آگے جھکنا، اس کو وہ دینا، تو یہ ساری چیزیں اسی کی توفیق سے تو ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو یہ کر ہی نہیں سکتا انسان، ایک مکھی توڑا نہیں سکتا۔ تو ماں باپ کو آدمی دے کیا سکے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو ماں باپ کی پراپرٹی ہے، اس کی بینک بیلنس ہے، جو کچھ ہے، ماں باپ ہے یا نہیں ہے، دنیا میں چلے گئے، تو اپنا آپ اس کی اولاد کی ہے یا نہیں ہے؟ پر ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ خوش رہے، کیا چاہتے ہیں؟ خوش رہے۔ اللہ بھی چاہیے کہ وہ خوش رہے۔ اب غصہ کہاں ہے ماں باپ کو؟ کتنی محنت سے بیچارے ماں باپ کماتے ہیں، ماں گھر کا کام کرتی ہے، جو باہر عورتیں کرتی ہیں انہیں بھی کتنی محنت سے کام کرتی ہیں، اور باپ کیسے محنت سے کام کرتا ہے، ایک روپیہ کیسے جمع کرتا ہے، کیسے محنت کرتا ہے، لوگوں کو ادھر کا سننا، اس کا لینا، اس کا لینا، اس کا قرضہ، اتنی مصیبتیں، اتنے پہاڑ، ساری مصیبتیں، سارے پہاڑ، سب لوگوں کے اجماعی، بچاتا بھی اپنی اولاد کو ہے۔ اب بارش سے، دھوپ سے، فکر سے، ہر وقت فکر رہتی ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب سے پیدا ہوا اور جب تک وہ باپ اگر 80 سال کا، بیٹا 60 سال کا، تب بھی اس بیٹے کی، بچے کی، 60 سال کے بچے کی فکر رہے گی ماں باپ کو۔ ہاں یہ تو ہے، یہ کمال کا سسٹم ہے خدا کا۔ شاید کہ دونوں ہی بڑھاپے ماں اور باپ کو کیا رہے گی؟ مطلب ایک ماں 90 سال کی ہو گئی اور بچہ اس کا 70 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، وہ بھی بڈھا ہو گیا، پر اس کی فکر ہے کہ نہیں میرے بچے کو، یا میرے بچے کے بچے کو، میرے پوتے کو، میری پوتی کو، میری نواسی کو، میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کی فکر کری، یہ خوش رہے بس، وہ اور کچھ چاہیے ان سے۔ ایسے اللہ ہمارے سے چاہیے کہ بھائی تم خوش رہو، تم خوش کیوں نہیں رہتے؟ مصیبت تھی۔ خوش تو تب رہے گا جب اس کے دیے ہوئے راضی ہو۔ اب خوشی کب ملے گی؟ خوشی جب ملے، اب ماں نے کیسی محنت سے کمائی کری، ایک گاڑی لا کے اس کو دے دی، ایک سائیکل دے دی، وہ تو باپ جانے نا، ایک سائیکل اس نے کیسے کما کے دی،
یہ ایک موٹر سائیکل کیسے دی، خواہش کے لیے یا ایک گھر کیسے اس نے بنایا، یا ایک گھر میں ٹائل کیسے لگایا، یا مکان کا کرایہ اس نے کیسے جگاڑ کیا. اسی لیے مرد کو مرد ہی تو کہتے ہیں. کہ سارے جہان کی مصیبت، پہاڑ، دقتیں سب جھیلنے کے بعد گھر میں آ کے بس یوں دیکھے ہاں بچے خیریت سے خوش سے ہیں تو بس وہ ساری چیز بھول جا. وہ سارے جتنے غم، پہاڑ، مصیبتیں اس کے اوپر ہیں وہ ساری کی ساری اس کی ختم ہو جا. کب؟ جب وہ دیکھے میری بیوی اور بچے تھوڑا خوش ہیں. اور جب وہ دیکھے یہ خوش نہیں ہے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھے. ماں باپ کیا سمجھے؟ یار جو خوشی ہے. اب بچہ یوں کہتے ہیں بڑی مشکل سے آپ بازار گئے، آپ پہ 1000 روپے تھے، آپ نے ادھار کرا، قرض کرا، 1000 کی بجائے 2000 کی چیز لا کے بڑی مشکل سے محنت کر کے آپ نے بچے کو دے دی. اب وہ اسے پسند نہ آئے تو ماں باپ کا دل ٹوٹ جا. کیا کہیں یار، اب کہہ تو سکتے نہیں اولاد کو کچھ، کہہ تو یار بڑی مشکل سے تو کرا، اب بچے کو پسند نہیں آئی. مطلب اپنی ہی کمی نکال لیں گے. پھر وہ کیا کہیں گے کہ اچھا بھائی آگے سے تو اپنی پسند کی لے لی، دیکھیں. تو یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. اس بچے کی سب سے بڑا ظلم اور ذاتی کیا ہے کہ وہ ناشکرا ہے اپنے ماں باپ کا. ہم سب سے بڑے کیا ہے؟ جس رب نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، رہنے کو دیا، سہنے کو دیا، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، احباب دیے، جان دیے، سانسیں دیں، یہ آنکھ کا دیکھنا دیا، کان کا سننا دیا، دماغ کا سوچنا دیا، دل کا دھڑکنا دیا، خون کا دوڑ دیا ہے. ہم اس کو ایک دم کہتے ہیں میری زندگی تو بیکار ہو گئی، مجھے تو ٹینشن ہو رہی. اتنا گندا الفاظ ہے خدا کی بارگاہ میں کہ ٹینشن ہو رہی مجھے. اتنا برا لگتا ہوگا خدا کو، اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا جب انسان کہتا ہے مجھے ٹینشن ہے. اللہ کہ میں نے ٹینشن کے لیے تو یہ پیدا کیا دنیا میں. کوئی ماں چاہے گا میرے بچوں کو ٹینشن ہو؟ ہے؟ کتنے نافرمان لوگ ہیں اور اتنی خوبصورت زندگی. ہماری خواہشیں تو یہ خواہش، ہماری تمنا ہے، ہماری اچھا اتنی اس قدر اونچی ہو جا، اس قدر اونچی ہو جا کہ ہمارے ماں باپ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے اور وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ذلیل. اپنی نظروں میں گر جا یار ہم یہ نہیں سے دے پائے، حالانکہ وہ سب سے بیسٹ دیتے ہیں اپنا. وہ اپنی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بیسٹ کرتا ہے ایک ماں باپ کوئی بھی دنیا. اور جو بھی اس کا بیسٹ ہوگا، سب سے زیادہ اچھا ہوگا اس کے اعتبار سے، وہ اپنے بچوں کو دے گا. اپنے لیے اسے کمی کر لے گا، اپنے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ دے گا. ماں کیسے پالتی ہو؟ دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں جب ماں کے بارے میں سوچے. وہ تو بیان ہی نہیں ہوتا، ہمارے تڑفتا ہے آدمی. ایک عورت سی ماں کا ہی جو ہے بڑا حساب ہے کہ وہ کیسے. تو ایسے یہی تو اللہ پاک. ہم کتنے ناشکرے ہیں جو اس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، سب کچھ دے رہا اور سب کچھ دیتا چلا رہا. جب ہمارے پاس، جب میں اسکول میں جاتا تھا 1 روپیہ ملتا تھا جمعے کے دن، تو 1 روپے سے اتنے خوش ہو جاتے تھے. تو یہ تو معصومیت. تو بچے میں معصومیت ہی تو ہوتی ہے. جیسی ٹوفی دلا دی وہ خوش ہو گیا، اس کے لیے پورا جہان دے دیا. تو اللہ بھی کہتے تو معصوم بن کے رہے، تو اتنا بڑا جہان اکٹھا مت کر. جب تو پورا جہان اکٹھا کرے گا، اتنی چیزیں لے گا، پھر میں حساب بھی لوں گا اس کا. پھر حساب لوں گا، پھنس جائے گا تو. تو معصوم بچے کی تو چھوٹے پہ راضی ہو جا، میں تیرے چھوٹے سے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. تو میرے دیے پہ راضی ہو جا، میں تیرے کرے پہ راضی ہو جاؤں گا. یہ ہے کہ تو میرے دیے پہ راضی ہے، میں تیرے کلے پہ راضی ہو جاؤں گا. اب میرے دیے پہ تو راضی نہیں ہوتا تو میں تیرے کلے پہ پھر لے پوری دنیا کا ماں بن. تو سب سے امیر دنیا کا بن، تو سب سے بڑا حکومت والا بن، تو سب سے بڑا مجاہد بن، تو سب سے بڑا بلڈر بن، تو سب سے چل. میری اس کی حدیں تو لامحدود ہے، اننت نہیں ہے، اس کا انت نہیں ہے. پریشانی ہمیں اٹھانی ہے، پریشان ہم ہی ہوں گے.
جتنی تمنائیں اپنی بڑھائیں گے، جتنی خواہشات اپنی بڑھائیں گے، جتنی اچھائیں ہم اپنی بڑھائیں گے، جتنی ہم بڑھائیں گے اور اس کے دیے پہ خوش نہیں ہوں گے تو وہ ہمارا ہی نقصان ہے، ہماری عمل کا بدلہ ہمیں ملنا ہے. کیونکہ پھر ہم ویسی ہی نیت کریں گے، جیسی نیت کریں گے پھر ویسے کرم کریں گے، تدبیر کریں گے، پھر ویسے ہی وہ فیصلے ہوں گے. اب پھر اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو انسان جو پریشان ہوتا ہے وہ صرف اپنے کرم کی بنیاد پر، اپنی نیت کی بنیاد پر. کوئی ماں باپ چاہتا ہے تو شکر تو بغیر عمل کی بات ہے. کیسے؟ ایسے جیسے کہ اب جو بھی چیز انسان کرتا ہے، جو بتایا، وہ محنت کرتا ہے، اس کو چیز کو وجود میں لاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی باڈی بنا رہا ہے، اپنا کچھ کر رہا ہے، اپنی صحت کو بنانے کے لیے اچھے سے اچھا غذا کھا رہا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے. اور ان سب کے ہونے کے بعد اگر اللہ پاک، ابھی ہوا نا پیچھے لاک ڈاؤن دیکھنے کو ملا، ایک ذرا سی آکسیجن بند کر دی. کیا ہے؟ آکسیجن اور گیس، آکسیجن کے سلنڈر، کیا عالم تھا. اللہ توبہ یا میری توبہ یا رب، ایسا منظر کبھی نہ دکھا. آکسیجن بک رہے ہیں کہ بھائی آکسیجن، لوگوں سانس نہیں آ رہے، بغیر آکسیجن کے لوگ مرنے لگ گئے. تو اللہ نے دکھایا یہ جو شکر ہے یہ ایسا ہی آکسیجن ہے تمہارا، اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تمہارے ہاتھ کا تمہیں پتہ کرا ہوا، تمہارے ہاتھ کا کرا ہوا تمہیں دکھتا ہے، پیر سے چلا ہوا تمہیں کام اپنا دکھتا ہے، نظر کا دیکھا ہوا تمہیں دکھتا ہے، کان کا سنا ہوا تمہیں سنا ہی دیتا ہے، زبان کا بولا ہوا تمہیں آتا ہے، دماغ کا سمجھا ہوا تمہیں سمجھ میں آتا ہے. پر جو یہ سانسیں ہیں یہ کبھی سمجھ میں آتی ہیں؟ ایک دن میں کتنی دفعے ہم نے سانس لی اور چھوڑی، کتنی لاکھ دفعے اللہ نے سانس لی اور دی. اگر یہ سانس بند کر دے وہ، اور ہر سانس پہ اس کا شکر بنتا ہے، یہ کمال ہے خدا. تب بھی وہ ہمیں مٹاتا نہیں. ہر سانس پہ یہ جو سانس آ رہی اور یہ سانس جا رہی، یہ بغیر عمل کی عبادت ہے. یعنی کہ باڈی کچھ ہی نہ کرے، آپ سو رہے تب بھی سانس آ رہا جا رہا. اس میں کوئی عمل، کوئی کاریہ کرنے کی ضرورت ہے؟ عمل کہتے ہیں کاریہ کو. عمل کیا کہتے ہیں؟ کاریہ، کام کرنے کو. تو عمل لگا اس میں کوئی؟ تو بغیر عمل کی عبادت ہے شکر. سانس لینے کا آسان کر دیا اللہ نے، اور وہی ہم سے ہوتا نہیں. ہم اس کے دیے پہ راضی ہے ہی نہیں. ہم کیا کریں گے؟ میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری بلڈنگ سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری کار سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری سائیکل سب سے اچھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں، مجھے لوگ یوں کہیں، واہ واہ کریں، یہ کریں، تعریف کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ اچھی ہونی چاہیے، میری زندگی اچھی ہونی چاہیے، میرا پیسہ اچھا ہونا چاہیے، میرا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے. یوں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ موت اچھی ہونی چاہیے. جس کو بولا جو اچھی ہونی چاہیے اس کو اچھا نہیں کر رہا. سب سے اچھی تو موت ہونی چاہیے. موت سے محبت نہیں ہے. اسی سے بچنے کے سارے پریاس کریں. ارے کیا اچھا ہونا چاہیے انسان کا؟ بہت اچھی ہونی چاہیے کہ بھائی روتے ہوئے تو سب آوے، ہنستے ہوئے جانا چاہیے. ایسے اعمال کرے انسان، ایسی محبتیں کرے، ایسی جو ہے انسانیت کو پیدا کرے، ایسے ایمان کو پیدا کرے، ایسے مذہب کو پیدا کرے کہ لوگوں میں جب وہ مرے تو لوگ کہ یار کوئی انسان مرا ہے، اس کا مجھے دکھ. یوں نہیں کہ لوگ گالیاں دیں اس کو، یار کوئی تو کہ یار کوئی تو تھا، دل کے قریب تھا، آج وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو لوگ یاد کر کے اس کو رو رہے. یہ ہے وہ دولت. یہ دولت سے بڑھ کے ہے، یہ شہرت سے بڑھ کے ہے کہ انہوں نے بھائی کا حق نہیں کھایا، بیوی کا حق نہیں کھایا، ماں باپ کا حق نہیں کھایا، رشتہ دار کا حق نہیں کھایا. جب دنیا سے رخصتی ہو تو ایسے ہو کہ ان نے کسی کے ساتھ غلط نہیں. تو اس تو شکر ادا ہی نہیں کرتے ہم کبھی. ہمیشہ ایک چیز ہمیں مل گئی، کوئی سی گاڑی اگر ہمیں اللہ نے دے دی، ہم کسی کے بھی ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے ملے، کسی سے شکر ہی نہیں ہے. پھر اس سے اچھا ماڈل کوئی اور آ گیا تو آپ خواہشات بڑھا دیں، وہاں بڑھا دی، اس پر راضی ہی نہیں ہوتے. اس کے دیے پہ راضی ہی نہیں ہے. ابھی جس کے پاس یہ جو سانسیں اس نے دے رکھی ہیں، ان سانسوں کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ اپنی ناک بند کر لی، منہ بند کر لیا، اور کہہ رہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی. ارے گھبراہٹ
تیری موت تیرے سامنے کھڑی. کتنا بڑا شکر آدمی کرے. سب سے پہلے تو خدا نے آنکھ دیکھ رہی. کتنا بڑا شکر ہے. اللہ نے ایسے بھی انسان پیدا کیے جنہیں آنکھ ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسے بھی لوگ پیدا کیے جن کے کان میں بینائی نہیں ہے, سننے کی طاقت نہیں ہے, زبان میں گونگے ہیں, بولنے کی طاقت نہیں ہے, دل میں چھید ہوئے پڑے لوگ بڑے بڑے اسپتال میں, بہتوں کے ہاتھ ہی نہیں ہے, ٹونڈے محتاج ہیں, بہتوں کی ٹانگیں نہیں ہیں. یہ سب عبرت کے لیے اللہ مقام پیدا کرتا ہے. دیکھ کے تو بچہ کوئی شکر ادا کر لے. سمجھ میں آئی؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو, اپنے سے نیچے والوں تو شکر کی توفیق ہو جائے گی. اپنے سے اوپر والی عمارتوں والوں کو نہیں دیکھو, انہوں نے بینک بلڈنگ کیسی بنائی, اس نے گھر کیسا بنایا, اس کا بنگلہ کیسا ہے. سمجھ میں آئی؟ جھوپڑی والے کو دیکھو, اگر آپ کی جھوپڑی ہے تو فٹ پاتھ والے کو دیکھو, اس غریب سے محبت کرو, تو آپ کو شکر کی دولت نصیب ہوگی. پھر آپ دل سے نکلے گا اللہ تیرا شکر, تو نے تو اس کو کھانے کو بھی نہیں دیا, کم سے کم میرے پہ ایک وقت کا کھانا تو ہے. ہم کہاں دیکھتے ہیں اونچی اونچی بلڈنگ والوں کو, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں سب سے اونچے اوپر ٹاپ لیول پہ کون ہے, دنیا میں سب سے ٹاپ لیول پہ کون ہے. تو مان لو گی کہ کتنے بڑے بڑے یہ اس کا بنگلہ ایسا, کتنے ناشکر ہیں ہم خدا کے. اور پھر بات کرتے ہیں ہم اس کی نماز پڑھنے کی, تہجد رکھنے کی, روزے رکھنے کی. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اور جو فرائض پورا کرنے کے بعد ان کا یہ ہوتا ہے. کس کس کا شکر ادا کریں. انسان اپنے شکر ادا کر لے کہ ماں کے پیٹ میں آپ کو بنایا اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے, پھر اس کو خون کا لوتھڑا دیا, اس لوتھڑے کو پھر جو ہے ایک دل بنایا, اس دل سے پھر آپ کی جسم بنایا, جسم میں سے پھر آپ کی ہڈیاں بنائی, ہڈیوں پہ گوشت لگایا, پھر آپ کی آنکھیں بنائی, اس میں آنکھیں بند ہے اسی میں روشنی ڈال دی, کان ہے اسی میں کان میں جو بینائی لگا دی ہے جی, زبان ہے زبان میں بولنا لگا دیا, دل میں دھڑکن پیدا کر دی, خون میں روانگی پیدا کر دی, نسوں میں جو دوڑنا شروع کر دیا, ٹانگوں میں طاقت بخش دی, چلنے کی ایک ایک جوڑ, ایک ایک ہڈی 360 جوڑ ہے ان کو چلنے کی طاقت اللہ نے دے دی. کتنے نظام اللہ کی قدرت کے اس انسان کو بنانے میں لگے, سوچ سکتا ہے انسان؟ 3.5 چکر پوری دنیا کے کاٹے, اتنی تو نسیں اللہ نے دے دی, 3.5 دفعے چکر کاٹے, 35 بناتے. ان کا اتنا بڑا نظام روز ڈیلی چلاتا اللہ پاک, ایشور اتنا پورا نظام چلا رہا ہے ہماری باڈی سے, پوری دنیا کا ایک کونے سے دوسرا کونا, 1 2 3 چکر 3.5 چکر لگاؤ تب جا کے انہیں سے ہر انسان کے اندر اتنی موجود ہے. اور ان میں خون کا دوڑ چل رہا ہے, آ رہا ہے, گندا خون نکل رہا ہے, صاف خون آ رہا ہے, پاچن کریا چل رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, پھیپھڑے چل رہے ہیں, کڈنی چل رہے ہیں, کتنے ہزار لاکھوں کروڑوں سسٹم اس انسان کی باڈی کے اندر ہمارے اندر ہے. بالوں کا اگنا, بالوں کا جھڑنا, یہ داڑھی کا اگنا ہے, کتنی چیزیں اللہ نے, یہ چمڑی کا صحیح ہونا, ہڈی, آنکھ, ناک, کان, ہاتھ, پیر, منہ, انگ, پھیپھڑے, کھا رہے, اور پیٹ اپنا کام کر رہا, دل اپنا کام کر رہا, جگر اپنا کام کر رہا. ارے کر رہے نہیں کر رہے سارا نظام چل رہا. کتنا نظام ایک انسان کے لیے چلا رہا اللہ پاک, بتاؤ. پوری قدرت کا نظام, پوری کائنات کا نظام اللہ نے کہا صرف میں نے انسان اور جنات کے لیے پیدا کیا, انسان صرف تیرے لیے. یہ سارا نظام ہے نا ان کے, نہیں چرند پرند جانوروں کا بھی, سورج نکل رہا, چاند آ رہا, رات آ رہی, صبح جا رہی, تھوڑی بڑا شکر کی ہوا. شکر ادا کریں گے کام, جبھی تو اللہ نے کہا انس اور جنس کبھی آئی ربکما تکذبان, تو اللہ کی کن کن نعمتوں کا, کس کس نعمتوں کو جھٹا سکتا ہے, تو شکر ادا کر سکتا ہے. تو سب سے بڑا شکر سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا, تو سب سے پہلے شکر اپنا ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا,
تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام عالم کا تو پالن ہار ہے، سب سے بڑا شکریہ۔ تھوڑی بڑی بات ہے۔ سچ بھائی